اللہ اکبر کبیرہ۔ الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى حبيبه وخليله وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى خلفاء الراشدين المهديين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. صدق الله العظيم. قرآن کریم فرقان حمید کا یہ 17واں پارہ ہے، سورہ انبیاء ہے اور سورہ انبیاء کا 6واں رکوع اور اس کی آخری آیتیں ہیں۔ کل کے درس میں حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ خاص طور پر ہوا۔ جب یہ دونوں پیغمبر مشکل میں پڑے، تکلیف میں پڑے، تو دونوں نے اپنے رب کو پکارا، رب نے ان دونوں کی دعاؤں کو سنا، قبول کیا، اور اس تکلیف سے اللہ تبارک و تعالی نے چھٹکارا ان دونوں پیغمبروں کو عطا کیا۔ قرآن کریم آپ اس سے پہلے بھی بارہا سن چکے ہیں کہ کوئی قصہ کہانیوں کی کتاب نہیں ہے کہ یہ واقعات ہم نے سنے اور سن کر وقت گزاری کر دی، نہیں، بلکہ قرآن کریم میں ان واقعات میں بہت سی نصیحتیں، بہت سی عبرتیں ہمارے لیے ہیں۔ اب ان دو واقعات میں اور آج کے درس میں جو حضرت زکریہ علیہ السلام اور پھر آگے حضرت مریم کا واقعہ اور اسی طرح پھر اور انبیاء علیہ السلام کے واقعات، کہ یہ اللہ کی برگزیدہ ہستیاں تھیں، چنے ہوئے اللہ کے بندے تھے، کیونکہ جو پیغمبر ہوتا ہے، پیغمبر کا انتخاب یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ کوئی انسان اپنی عبادت سے، اپنی محنت سے، اپنی تگ و دو سے پیغمبر نہیں بن سکتا۔ ولی بن سکتا ہے، وہ محدث بن سکتا ہے، لیکن پیغمبر کا انتخاب یہ خالص اور خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ کے انتخاب میں کبھی غلطی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے پیغمبر معصوم ہوتے ہیں۔ ہمارے تمہارے لیے یہ حکم ہے کہ گناہ کے قریب نہ جائیں، لیکن جہاں پیغمبر کی ذات آ جاتی ہے تو وہاں گناہ کو حکم ہوتا ہے کہ پیغمبر کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ پیغمبر معصوم ہوتا ہے، اور پیغمبر کی معمولی سی لغزش جو ہم اور تم سے ہو جائے تو وہ گناہ تصور نہیں ہوتا، لیکن پیغمبر کی معمولی سی لغزش بھی عند اللہ بہت بڑی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کی طرف سے تنبیہ بھی آتی ہے اور اللہ کی طرف سے ساتھ ساتھ فیصلے بھی آتے ہیں کہ میں پھر بھی اپنے ان بندوں سے راضی ہوں، کیونکہ یہ میرا انتخاب ہے، میں نے ان کو چنا ہے، اور میرے انتخاب میں کبھی غلطی نہیں ہو سکتی، تو میں ان سے راضی اور خوش ہوں۔ تو اس لیے اگر ہم ناراض ہوں ان سے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی پیغمبر سے ناراض ہو اور اپنی ناراضگی کا اظہار بعض اوقات تفاسیر میں یا کتابوں میں کر دے، تو پھر تم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ نے کہہ دیا کہ میں ان سے راضی ہوں، اور اللہ نے تنبیہ کی، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ فیصلہ سنایا کہ میں اپنے ان بندوں سے راضی ہوں۔ تو بہرحال
ان برگزیدہ ہستیوں نے جو اللہ کا انتخاب ہیں، جب ان پر مشکلیں آئیں تو انہوں نے اپنے رب سے مانگا۔ اب قرآن کریم میں اس کا ذکر اس لیے ہوا کہ جب ہم پر بھی مشکل آئے تو ہم بھی اپنے رب سے مانگیں، اور اس طرح مانگیں کہ جس طرح انبیاء نے سچے دل سے اور یقین کے ساتھ مانگا، اللہ نے ان کی فریادوں کو سنا بھی اور قبول بھی کیا۔ بلکہ میں آپ کو ایک اور منظر دکھاتا ہوں۔ اللہ کا ایک بندہ ہے جس کے رتبے اور مقام کا یہ حال ہے کہ اگر اس کے رتبے کی طرف انسان دیکھے، سر اٹھا کر دیکھے، تو اس کے رتبے کی انتہا نہ ہو، انسان کے سر سے ٹوپی گر جائے۔ جب زیادہ انسان سر اٹھائے نظریں زیادہ اونچے ہوں تو ٹوپی گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو سر سے ٹوپی گر جائے لیکن اس اللہ کے بندے کے جو رتبہ اور مقام ہے اس کی انتہا تک نظر نہ پہنچے۔ اور یہی اللہ کا وہ بندہ ہے کہ اس کو اللہ نے وہ رتبہ اور مقام عطا کیا کہ ملائکہ کو جس کے لیے صف بندی کا حکم دیا، جس کے چہرے کی، جس کے زلفوں کی قسمیں اللہ نے قرآن میں اٹھائیں، بلکہ جہاں وہ چلتا ہے اس شہر کی قسمیں اللہ نے اٹھائیں۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، مجھے اس شہر مکہ کی قسم، اور میں کیوں اس شہر مکہ کی قسم اٹھاتا ہوں، وانت حل بهذا البلد، میرے محبوب جو آپ اس میں چلتے پھرتے ہیں۔ اور جس کو جب اللہ نے آسمانوں کی سیر کرائی تو آسمانوں کو سجایا، فرشتوں کو صف بندی کا حکم دیا، استقبال کے لیے فرشتوں کو کھڑا کیا، جنت کو اللہ نے سجایا، جنت کے دروازے کھولے، جہنم کے سارے دروازے بند کیے، اور جس رات بلایا گیا اس رات کے لیے عذاب قبر کو اٹھایا گیا، روایات میں آتا ہے، امت کے اعمال کو حضور کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب کسی کی اتنے رتبہ، اور جس کا خدا کے بعد رتبہ اور مقام ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ خدا کے بعد رتبہ اور مقام ہے، جب ایک عام آدمی اتنی بڑی کہ خدا کے بعد اس کا رتبہ ہے، اس کا مقام ہے، جب یہ شان سنتا ہے تو وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ جو مانگنا ہو یہیں سے مانگ لو۔ ایسے رتبے والا تو پھر کہیں نہیں ملنا، جو مانگنا ہو یہیں سے مانگ لو، سجدہ کرنا ہو اسی کو کر لو، فریاد کرنی ہو اسی کے سامنے، اپنی کوئی کہانی رکھنی ہو تو اسی کے سامنے۔ تو یہ فیصلہ کر کے وہ چلتا ہے اس کے پاس۔ یہ لکھا ہے، ایک مثال لکھی ہوئی ہے، جب اس کے پاس چلتا ہے تو رات کی تنہائی ہے، اندھیرا ہے، کوئی اور نہیں ہے، جب اس ہستی کو دیکھتا ہے تو وہ تو کسی اور کے سامنے سجدے میں پڑا ہوا ہے، وہ کسی اور کے سامنے پیشانی ٹکایا ہوا ہے، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رو رہا ہے، اور زبان پر یہ دعا ہے کہ اللہم انی عبدک وابن عبدک، اے اللہ میں تیرا ایک عاجز سا بندہ ہوں، اے اللہ میں تیرے ایک بندے کا بیٹا ہوں، وابن عبدک وابن امتک، اور تیری ایک بندی کا میں بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک، اور میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میرے بارے میں تیرا جو بھی فیصلہ ہے یا رب میں اس سے راضی اور خوش ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت بھی صرف تیری ہی کروں گا اور کرتا ہوں، مدد بھی تیری، تجھ ہی سے مانگتا ہوں اور مانگوں گا۔ جب یہ شخص یہ منظر دیکھتا ہے تو اب اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑتا ہے کہ تو بھی اسی سے کیوں نہیں مانگتا کہ جس سے وہ ہستی مانگ رہی ہے، کہ جو وجہ کائنات ہے، جس لیے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا، جو وجہ کائنات ہے، وہ جس کے سامنے جھکا ہوا ہے، جس کے سامنے آہوزاری کر رہا ہے، اسی سے کیوں نہیں مانگتا؟ تو پھر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے بھی اسی سے مانگنا چاہیے جس سے بیماری میں حضرت ایوب علیہ السلام نے مانگا، مجھے بھی اسی سے مانگنا چاہیے جس سے مچھلی کے پیٹ کے اندر حضرت یونس علیہ السلام نے مانگا اور اس نے سنا اور اس کو اس اندھیرے سے نجات دلائی، مجھے بھی اسی سے مانگنا چاہیے کہ جس سے کنویں کے تاریکی کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے مانگا، اور مجھے بھی اسی سے مانگنی چاہیے کہ جب تہمت لگی حضرت یوسف علیہ السلام پر کہ جس سے مانگا حضرت یوسف علیہ السلام نے، اور اماں عائشہ پر جو تہمت لگی تو جس کے سامنے فریاد کی، مجھے بھی اپنے فریاد اسی کے سامنے کرنی چاہیے، مجھے اپنے اسی رب سے مانگنا چاہیے کہ جس سے تمام انبیاء علیہ السلام نے مانگا۔ تو ان واقعات کے اندر اسی کی تعلیم ہے کہ دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اس لیے کہ وہ ہر قسم کے ضعف سے، ہر قسم کی کمزوری سے پاک ذات ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی اس کے بندے ہیں
پیغمبر ہوں، فرشتے ہوں، اس کے ولی اللہ ہوں یا کوئی بھی مخلوق ہو، ساری کی ساری اس کے سامنے عاجز ہے، اس ذات کے سامنے ساری کی ساری عاجز ہے۔ اور جس میں عجز پایا جائے وہ کسی کا کارساز نہیں ہو سکتا، کسی کا حاجت روا نہیں ہو سکتا، کسی کا مشکل کشا نہیں ہو سکتا، وہ ذات ہے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو ان انبیاء علیہ السلام کے واقعات کے اندر، سورہ انبیاء کے اندر اسی کی تعلیم ہے، اور یہ واقعات ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ جب تم پر مشکل آئے، جب تم مانگو تو اس سے مانگو۔ لیکن ہم یہ سوچتے ہیں، بعض اوقات زبان سے یہ نکلتا ہے وہ تو برگزیدہ ہستیاں تھیں، وہ تو پیغمبر تھے، صحابہ تھے، اللہ کے ولی تھے، جب وہ مانگتے تھے تو ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی تھی۔ ہم تو گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، تو ہم کس طرح اپنے رب سے مانگیں؟ لیکن یہ یاد رکھنا کہ اللہ نے قرآن میں جب مانگنے کا کہا تو برگزیدہ ہستیوں کو نہیں، بلکہ اللہ نے گناہگار بندوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اے میرے وہ بندوں کہ جو گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہو، جو گناہوں کے اندر مستغرق ہو، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اور یہی آپ واقعہ سن چکے، حضور کے پاس ایک نوجوان آیا اپنی فریاد لے کر کہ اللہ کے نبی میرے لیے معافی مانگے رب سے، مجھ سے گناہ ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیسا گناہ ہے؟ جب اس نوجوان نے اپنا گناہ سنایا، یہ واقعہ آپ سن چکے ہیں بارہا، تو جب واقعہ سنایا تو حضور نے دکھدار دیا، بلکہ بعض روایت میں دھکا دے دیا کہ کہیں تیرے اس گناہ میں ہم بھی نہ جل جائیں، تیرے لیے کوئی توبہ نہیں ہے، اتنا بڑا تو نے گناہ کر دیا۔ تو وہ روتا ہوا چلا گیا، تو فوراً جبرائیل علیہ السلام آ گئے اللہ کا پیغام لے کر، اور آ کر کہا کہ اللہ سلام بھیجتا ہے، میرے محبوب اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو میں نے پیدا کیا ہے یا تو نے پیدا کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا مجھے بھی ساری مخلوق کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور وہی خالق ذات ہے، اسی نے سب کو پیدا کیا۔ اچھا پھر اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو روزی تو دیتا ہے یا میں دیتا ہوں؟ تو حضور نے فرمایا مجھے بھی اور ساری مخلوق کو روزی دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اچھا پھر میرے بندوں سے غلطی ہو جائے تو ان کے گناہوں کو معاف تو کرتا ہے یا میں کرتا ہوں؟ جب ہیں میرے بندے تو پھر گناہ معاف کون کرتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا میرے بھی ساری کائنات کی، ساری مخلوق کی غلطیوں کو، گناہوں کو معاف کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو میرے محبوب پھر میرے بندے کو کیوں دکتار دیا اس طرح؟ کیوں دھکا دے دیا؟ کیوں مایوس کر دیا میرے بندے کو؟ میرے محبوب میں اپنے اس بندے سے راضی ہوں، میرے اس بندے سے تو بھی راضی ہو جا۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پیغام لے کر آئے کہ میں اپنے اس بندے سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ کتنا بڑا گناہ ہوگا کہ جس کے بارے میں حضور رحمت للعالمین ہے کہ حضور نے فرما دیا کہ جہاں کہیں اس گناہ میں ہم نہ جل جائیں، اتنا بڑا گناہ، اس کی توبہ نہیں ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ تو ایسوں کے بارے میں اللہ جبرائیل کو بھیجتا ہے کہ میں نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا، میں اپنے اس بندے سے راضی ہوں، میرے محبوب تو بھی اسے معاف کر دے اور تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ تو گناہ گار انسانوں کے لیے ہے کہ جب وہ سچے دل سے اپنے رب سے مانگتے ہیں تو وہاں سے مایوسی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی طرف سے پیشکشیں ہوتی رہتی ہیں۔ بلکہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کے اندر حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کے ارشاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ حدیث ہے، حدیث قدسی، قرآن کے بعد جس کا رتبہ ہے اور جس کا مرتبہ ہے۔ حدیث قدسی کے اندر حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا ایک بندہ ہے، میرے معبود، میرا ایک بندہ ہے جو اتنا ضعیف ہو چکا ہے کہ اب چل پھر بھی نہیں سکتا، چلنے میں ٹانگیں لڑکھڑاتی ہیں، اس کی بینائی بھی چلی گئی ہے، اس کو نظر بھی نہیں آتا، اور وہ اس کی خواہشات بھی ختم ہو چکی ہیں، خواہشات بھی ختم ہو چکی ہیں۔ اور یہ بندہ جس کو گھر والوں نے بھی دھکا دے دیا، دوستوں نے بھی دھکا دے دیا، کیونکہ انسان جب ایسے حالت میں آ جاتا ہے کہ وہ دوسرے بوجھ سمجھتے ہیں تو دوست بھی منہ پھیر لیتے ہیں، اور بعض اوقات اگر اولاد وفادار نہ ہو تو وہ بھی دعائیں کرتی ہے کہ اس سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ تو ساری دنیا سے یہ کٹ چکا ہے، اور اب یہ شخص میرے سامنے آیا ہے اور آ کر فریاد کرتا ہے کہ یا اللہ تیرے سوا کوئی اور درد ہے نہیں، کوئی اور گھر ہے نہیں، کوئی اور ہستی ہے نہیں کہ میں اس سے مانگوں، یا اللہ میں اپنی فریاد تیرے سامنے رکھتا ہوں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب اس شخص کو میں جانتا ہوں، اس کی 100 سالہ زندگی اس نے کس طرح گزاری،
اس کی زندگی میں میرے سامنے ایک سجدہ بھی نہیں ہے، اس کو میں نے مال بھی دیا تھا، دوست و احباب بھی تھے، اولاد بھی تھی، اور جوانی بھی تھی، خواہشات بھی تھی، تو اس نے اس وقت میری طرف رجوع نہیں کیا، اس نے گناہوں کے اندر مستغرق رہا، گناہ میں زندگی گزارتا رہا۔ لیکن میرے محبوب یہ سب کچھ جانتے ہوئے کہ اب اس کے پاس گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، خواہشیں ختم ہو چکی ہیں، بوڑھا ہو چکا ہے اور چل پھر نہیں سکتا، کچھ نظر نہیں آتا گناہ کرے، دوستوں نے بھی منہ پھیر لیا ہے، گھر والوں نے بھی، لیکن میرے محبوب یہ میرے در پہ آیا ہے، مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آ جاتی ہے کہ میں اس کو مایوس کس طرح لوٹاؤں، اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں، یہ نادم ہوتا ہے، میں اس کے 100 سال کی ساری غلطیوں پر معافی کی قلم پھیر دیتا ہوں اور اس کو گناہوں سے اس طرح پاک و صاف کر دیتا ہوں کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ تو ان واقعات سے ہمارے لیے یہی ہے کہ جو بھی مانگنا ہو سچے دل سے یقین کے ساتھ آدمی مانگے، لیکن اپنے رب سے مانگے، دعا کبھی رد نہیں ہوتی، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے ایک بہت بڑا ہتھیار مومن کو عطا کیا ہے دعا کی صورت میں، جو اس کو استعمال کرے، لیکن اس کے استعمال کرنے کا طریقہ ایسا نہیں ہے کہ انسان سے غلطی ہو جائے تو آ کر بیٹھے یا اللہ مجھے معاف کر دے، ایسا نہیں ہے، یا کوئی چیز مانگنی ہو تو یا اللہ مجھے یہ دے دے، ایسا نہیں ہے۔ دعا کے بھی کچھ آداب ہیں، اللہ سے مانگنے کے بھی آداب ہیں کہ اس کے لیے انسان پہلے صلاۃ التوبہ کا 2 رکعت نماز توبہ کے پڑھے، اپنے گناہوں سے معافی مانگے اپنے رب سے، پھر صلاۃ الحاجہ 2 رکعت نماز حاجت کے پڑھے، اور پھر اپنے رب کی خوب تعریف کرے، اپنی رب کی بڑائی بیان کرے، پیغمبر پر درود بھیجے، اور اس کے بعد عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی عجز کا، اپنے ضعف کا، اپنی کمزوری کا اقرار اپنے رب کے سامنے کرے، اور پھر وقت کا بھی ایسا انتخاب کرے کہ جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، پھر اپنے رب سے مانگے، دیکھے رب قبول کرتا ہے یا نہیں۔ ہماری دعائیں تو ایسی ہی ہوتی ہیں کہ بس آ کر جلدی جلدی جیسے حکم چلانا ہو، یا اللہ یہ دے دے، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ معاف کر دے، ایسا نہیں، بلکہ دعا کے آداب ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، اور آپ نے اس طرح اپنے رب سے مانگا، تو اس طرح کبھی مانگ کر دیکھیں کہ اللہ مایوس کسی کو نہیں لوٹاتا، اللہ عطا ہی کرتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں، بڑھاپے کی عمر ہے، بیوی بانجھ بھی ہے، بیوی بھی بوڑھی ہو چکی ہے، لیکن حضرت مریم کے پاس جب جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بے موسم پھل وہاں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہ واقعہ گزر چکا ہے، بے موسم پھل دیکھ کر پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہیں، تو حضرت مریم جواب دیتی ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، بھیجنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو حضرت زکریا سوچتے ہیں کہ بے موسم پھل مریم کو مل سکتا ہے، تو جب دنیاوی اعتبار سے یہ مایوسی ہو چکی ہو کہ اولاد نہیں ہو سکتی، لیکن اس در میں اور اس ذات کے سامنے تو کوئی مشکل نہیں ہے، وہ کن کہتا ہے فیکون، سب کچھ ہو سکتا ہے، تو وہاں اپنے رب سے وہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ میں لاوارث ہوں۔ لاوارث ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری مال و دولت ہے تو اس کے لیے وارث چاہیے، نہیں، جو دین میرے حوالے کیا، انبیاء کی وراثت دین ہوتا ہے تاکہ اس دین کو آگے پھیلانے والا ہو، اور یا اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بڑھاپے میں، بیوی بھی بانجھ تھی، خود بھی بوڑھے ہو چکے تھے، تو اللہ نے صرف خوشخبری ہی نہیں سنائی بلکہ فرشتے آئے اور خوشخبری سنائی، اور ساتھ ساتھ نام بھی بتا دیا کہ نام بھی اللہ نے رکھ دیا ہے کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا، بیٹا بھی، نام بھی، اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ بڑا بھی ہوگا اور اس کو بھی نبوت ملے گی۔ تو یہ ساری خوشخبریاں اللہ تبارک و تعالی، اور وہ نیک صالح بھی ہوگا اور فرمانبردار بھی ہوگا، باپ کا فرمان بردار بھی ہوگا، رب کا تو ہوگا ہی ہوگا کیونکہ پیغمبر جو ہوگا، لیکن والد کا بھی فرمان بردار ہوگا، اور جو بچے والدین کے فرمان بردار ہوتے ہیں وہ والدین کے لیے سکون کا ذریعہ ہوتے ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری خوشخبریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو عطا کر دی، اور بیوی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تندرست اور صحت یاب کر دیا، یعنی اس قابل کر دیا کہ تاکہ اس کی اولاد ہو سکے۔ تو آگے اسی کا ذکر ہے، وَزَكَرِيَّا، اور تذکرہ کریں میرے محبوب، میرے بندے زکریا کا، اذ نادى ربہ، جب اس نے دعا کی اپنے رب سے، پکارا جب اپنے رب کو، رب لا تذرنی فردا، اے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، یعنی اولاد نہیں ہے، اکیلا ہوں، یا اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، وانت خیر الوارثین، بے شک تو بہترین وارث ہے، ساتھ ساتھ اپنی توکل کا بھی اظہار کہ وارث تو ہی ذات ہے، جب تو میرے ساتھ ہے تو میں اکیلا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ عنوان باندھا، یہ دعا مانگنے کے آداب ہیں
کہ اپنے رب کی تعریف کی جائے۔ فاستجبنا لہ، اور پھر ہم نے قبول کی اپنے اس بندے کی دعا، ووہبنا لہ یحییٰ، اور عطا کیا اس کو بیٹا یحییٰ، نام بھی رکھ دیا، واصلحنا لہ زوجہ، اور تندرست کر دیا اس کی بیوی کو تاکہ بیٹا دینے کے قابل ہو، صحت یاب کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بیوی کو۔ کس کی؟ حضرت زکریا علیہ السلام کی۔ انہم کانوا یصارعون فی الخیرات، یہ جماعت تھی جو پیچھے ذکر ہو چکا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر یہاں تک جتنے انبیاء کا ذکر ہوا انہی کا۔ انہم کانوا یصارعون فی الخیرات، یہ دوڑنے والے تھے نیکیوں کی طرف، یہ آگے بڑھنے والے تھے نیکیوں کی طرف۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور یہ جب دعا کرتے تھے، جب مانگتے تھے تو امید اور خوف کے ساتھ۔ رغباً ورہبا، رغباً یعنی رغبت کے ساتھ، امید کے ساتھ، اور ورہبا کہتے ہیں خوف، دل میں خوف بھی، اور یہ دونوں چیزیں مل کر ایمان بنتا ہے۔ نری امید بھی کسی کام کی نہیں ہے اور نرا خوف بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ جب دونوں ملتے ہیں تو پھر ایمان مکمل ہوتا ہے۔ تو انسان جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس نے کوئی برا کام تو نہیں کیا کہ استغفر اللہ کہتا ہے، بلکہ یہ استغفر اللہ اس لیے کہتا ہے کہ نماز پڑھنے کا میں حق ادا نہیں کر سکا۔ یہ خوف رہتا ہے پتہ نہیں میری یہ دعا، میری یہ نماز قبول بھی ہوگی یا نہیں، لیکن ساتھ ساتھ امید بھی ہوتی ہے کہ جو مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے کر لیا، آگے قبول کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر میرے سامنے یہ اعلان ہو جائے کہ حضور کی ساری امت جنت میں جائے گی، ایک شخص ایسا ہوگا جو جنت میں نہیں جائے گا، امت میں صرف ایک شخص ایسا ہے جو جنت میں نہیں جائے گا، باقی ساری جنت میں جائے گی، تو مجھے خوف ہوگا کہیں وہ ایک میں نہ ہو، ساری امت میں کہیں وہ ایک میں نہ ہو۔ اور اگر یہ اعلان ہو جائے کہ ساری امت جہنم میں جائے گی، صرف ایک شخص ہوگا جو حضور کے ساتھ جنت میں جائے گا، مجھے امید ہوگی کہ وہ ایک شخص میں ہوں۔ تو یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو ایمان بنتا ہے۔ تو انبیاء اسی دو چیزوں کے ساتھ کہ یہ جب وہ مانگتے تھے تو دل میں خوف بھی ہوتا تھا اور ترغیب بھی ہوتی تھی۔ تو رغبا ورہبا، رغبت کے ساتھ اور ڈر کے ساتھ، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ تھے خشوع خضوع کرنے والے، یعنی خاشعین کی جماعت تھی، خشوع کرنے والے تھے۔ وَالَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور ایک اس خاتون کا بھی تذکرہ کر دیجئے کہ احسنت فرجہا، جس نے اپنے آبروں کو محفوظ رکھا، سنبھالے رکھا، حفاظت کی اپنے آبروں کو۔ اب دیکھیں حضرت مریم کی صفائی اللہ قرآن میں دے رہا ہے، کیونکہ اہل کتاب نے تو تہمتیں لگائیں لیکن قرآن نے اس کی صفائی دی، تو اللہ قرآن میں اس کی صفائی دے رہا ہے۔ تو ایسی خاتون کا بھی تذکرہ کر دیجئے کہ احسنت فرجہا، جس نے اپنے آبروں کی حفاظت کی۔ فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، اور میں نے اپنی طرف سے ڈالی روح اس میں، پھونکی روح اس میں، یعنی حکم دیا کن کا، اور وہ حمل ٹھہر گیا۔ وَجَعَلْنَاهَا، اور یہ بھی تفصیل سورہ مریم کے اندر گزر چکی ہے۔ وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا، اور بنایا میں نے اس کے بیٹے کو آیۃ للعالمین، نشانی عالمین کے لیے۔ ان هذه امتکم امۃ واحدہ، میرے محبوب یہ جماعت ہے تمہارے دین پر، یہ انبیاء کی جماعت، ان کا دین میرے محبوب آپ کا دین یہ ایک ہی ہے، اور امۃ واحدہ یہ ایک ہی دین ہے، اور اس میں اصول دین ہے۔ شرع کے اندر، شریعتوں کے اندر وہ جو فروع ہے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اصول سب کے ایک ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، نبی کی رسالت، جس وقت جو نبی آیا وہ اللہ کا پیغمبر ہے، اور اسی طرح معاد آخرت کا عقیدہ، یہ اصول دین ہے، اور ان میں تمام انبیاء مشترک ہیں۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں ہی تمہارا رب ہوں، فَاعْبُدُونِ، میری ہی بندگی اور میری ہی عبادت کرو۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ کُلٌّ إِلَيْنَا راجعون، لیکن ہوا کیا، اکثریت نے، بہت سے لوگوں نے وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ، بانٹ دیے کام آپس میں، یعنی اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اپنے اپنے دین گھڑ لیے، اپنے اپنے عقل، اپنے اپنے خواہش کے مطابق اپنے اپنے الگ بت بنا لیے، اپنے اپنے الگ معبود بنا لیے۔
کل الینا راجعون، لیکن سب کے سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ فمن یعمل من الصالحات، پھر جو کوئی عمل کرے اچھے، وہو مؤمن، لیکن عمل کے ساتھ ساتھ وہ مومن بھی ہو، ایمان والا، فلا کفران لسعیہ، تو اس کی اس سے محنت کی ناقدری نہیں ہوگی۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم لکھ رہے ہیں ان کے ہر عمل کو۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور میں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے جس بستی کو میں ہلاک کروں، أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، کہ وہ رجوع نہیں کر سکتے، لوٹ نہیں سکتے، پھر واپس نہیں آ سکتے اس دنیا میں، حتیٰ یہاں تک، یہ انتہا بتا دی کہ حتیٰ کہاں تک، قیامت تک۔ قیامت تک جب نہیں آ سکتے تو پھر تو دنیا ختم ہی ہو جائے گی۔ تو حتیٰ یہاں تک کہ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہ قیامت کی ایک نشانی بتا دی، اور یاجوج ماجوج کا تذکرہ بھی سورہ کہف کے اندر گزر چکا ہے۔ حتیٰ اذا فتحت، یہاں تک کہ میں کھول نہ دوں یاجوج و ماجوج، یاجوج و ماجوج کو، وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ ہر اونچائی سے، ہر ٹیلے سے دوڑتے ہوئے، لڑکتے ہوئے آئیں دنیا کی طرف۔ اور یہ کب آئیں گے اس کی تفسیر گزر چکی ہے کہ دجال آئے گا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے گا، دجال کو قتل کرے گا، فلسطین میں باب لد ایک جگہ ہے، پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ہوگا، مسلمان ہوں گے، حکومت ہوگی، دنیا میں امن و امان ہوگا، اسلام کا غلبہ ہوگا، ہر طرف اللہ کا نام لینے والے ہوں گے، دنیا میں خوشحالی ہوگی، اور اس طرح زندگی گزرتی رہے گی۔ اچانک اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ، میں اب اپنی ایسی مخلوق کو چھوڑ رہا ہوں کہ جس کا مقابلہ تو بھی نہیں کر سکتا۔ دجال کو تو قتل کر دیا تھا، لیکن اب اس مخلوق کا تو مقابلہ نہیں کر سکتا، اپنے ساتھیوں کو لے کر قلعوں میں چلا جا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اعلان کر دیں گے، پوری مملکت میں اعلان ہو جائے گا کہ محفوظ قلعوں میں چھپ جاؤ، گھاٹیوں میں چلے جاؤ، اور اپنے آپ کو محفوظ کر لو، اب اللہ کی ایک ایسی مخلوق آ رہی ہے کہ اس کا مقابلہ نہیں ہو سکے گا۔ تو اس کے بعد یاجوج ماجوج آئیں گے اور دنیا میں فساد پھیلائیں گے، اور اس طرح اتنے زیادہ ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک نہر سے، ایک تالاب سے گزرے گا ان کا اگلا جتھا، اور دوسرا جب وہاں سے آئے گا تو اس کو خشک پائے گا، وہ سارا پانی پی چکا ہوگا جو اگلے گزرنے والے ہوں گے، پچھلا یہ سمجھے گا کہ یہاں پانی تھا ہی نہیں، اتنے زیادہ ہوں گے۔ اور پھر جب دنیا والے تنگ ہو جائیں گے ان سے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ بڑا تنگ کر دیا، اب کھانے پینے کے لیے راشن بھی ختم ہو گیا، ہم چھپے ہوئے ہیں، تو آپ دعا کریں۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گردنوں میں ایک پھوڑا نکالیں گے، تو ہر ایک کے گردن میں پھوڑا نکلے گا یاجوج ماجوج کی، اور ایک بیماری لگے گی اور اس میں وہ مر جائیں گے، اور اس کے بعد ان کا صفایا ہوگا۔ یہ تفصیل گزر چکی ہے کہ یہ ایسی مخلوق ہے، اور یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، علامات قیامت میں سے ہیں۔ تو اس وقت تک یہ لوگ جو ہلاک ہو چکے ہیں واپس نہیں آ سکتے، اس کے بعد پھر قیامت ہی آئے گی، اور پھر قیامت ہی میں سامنے ہوگا۔ تو یہ اس طرف اشارہ ہے، حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ کھول نہ دوں یاجوج و ماجوج کو، ہم من کل حدب ینسلون، اور ہر اونچائی سے وہ تیزی سے آئیں۔ واقترب الوعد الحق، اور قریب ہو چکا ہوگا پھر اللہ کا سچا وعدہ، اور وہ وعدہ کس کا ہے؟ قیامت کا، وقوع قیامت کا۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور پھر اس وقت اہل انکار اور اہل کفر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں، اوپر ہی دیکھتے رہ جائیں میدان حشر کے اندر کہ اب ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہونے والا ہے۔ کہ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کھلی کی کھلی رہ جائیں ان کی آنکھیں۔ یا ویلنا، اور اس وقت کہیں ہائے افسوس، قد کننا فی غفلت من ھذا، کہ ہم اس سے پہلے اس سے غفلت میں تھے، میدان حشر سے اور وقوع قیامت سے ہم غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ بل کننا ظالمین، اور ہم ہی ظالم تھے، ہم ہی نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ، اور پھر وہ کفر کرنے والے اور ایمان نہ لانے والے، وہ انکم تم وما تعبدون، اور جن کی تم عبادت کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، حسب جہنم، سب کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ جی تم یعنی جو کفر کر کے گئے ہیں اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہیں، تو اس سے وہ لوگ مراد ہیں کہ جو کفر کے ساتھ اس دنیا، تو تم سب اور جن کی تم عبادت کرتے تھے، خدا کے سوا جن کو تم نے معبود بنایا ہوا تھا،
تم سب کے سب کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ حسب جہنم، جہنم کا انگارہ، انتم لہا واردون، اور تم اس میں وارد ہونے والے ہو، داخل ہونے والے ہو۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا، اگر ہوتے یہ معبود جن کو خدا کے سوا تم نے معبود بنا لیا تھا تو ما وردوہا، آج جہنم میں داخل نہ ہوتے، آج تمہیں بچاتے، آج تو وہ خود تمہارے ساتھ داخل ہو رہے ہیں۔ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، اور تم سب کے سب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہوگے۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ، اور وہاں ہوگی چیخ و پکار ان کی، وہاں ان کا چیخنا ہوگا۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، اور کچھ اور سنائی نہیں دے گا، صرف جہنمیوں کی چیخ و پکار ہوگی، اور یہ خود بھی اس میں چیخیں گے لیکن اور کچھ سنائی نہیں دے گا۔ یہاں ایک لفظ کہا، ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جس کی خدا کے سوا عبادت کی جاتی ہے، ضروری تو نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے ایسے ہوں کہ جو چاہتے ہوں کہ ہماری عبادت ہو، یا سارے کے سارے بت پتھر کے بنے ہوئے ہوں۔ ان میں تو بہت سے ایسے ہیں کہ جن کو معبود بنایا لوگوں نے وہ اللہ کے نبی ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، تو کسی نے حضرت تو یہاں تو اس آیت کے اندر تو کہا کہ سب کے سب جہنم میں، معبود بھی اور جو ان کی عبادت کرتے ہیں سب جہنم۔ تو یہی جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو مشرکین یہود کے پاس گئے، تو یہود کے جو عالم تھے جب انہوں نے یہ آیتیں سنی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی بات ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے، یہ تو بڑی بات، تم جاؤ پوچھو جو بھی عبادت کرنے والے ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ سوال اٹھا گیا تو حضور کے پاس آئے سارے جمع ہو کر کہ اچھا قرآن میں تو یہ آتا ہے کہ جس نے بھی اللہ کے سوا معبود باطلہ بنائے ہیں وہ ان کے ساتھ جہنم میں جائیں گے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، پھر اللہ کے فرشتوں کا، بہت سے نے تو فرشتوں کو معبود بنایا ہوا ہے، تو ان کا کیا ہوگا؟ جب یہ ہوا تو آگے اللہ نے قرآن کی دوسری آیت نازل کی، یہ اگلی ہی آیت میں پھر اس کا ذکر ہے کہ ان الذین سبقت لہم من الحسنى، جس کے لیے ہماری بات اچھائی کی صورت میں ثابت ہو چکی ہے، اولئک عنہا مبعدون، ان کو ہم اس جہنم سے دور رکھیں گے، بہت بعید، بہت دور رکھیں گے۔ تو یہ فوراً یہ آیت نازل ہوئی تو ان کو ان کا جواب مل گیا۔ تو اس میں بعضوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جہنم میں رہتے ہوئے بھی، جہنم میں تو فرشتے بھی ہوں گے، مالک فرشتہ جو ہے جس کی جہنم پر ڈیوٹی ہے وہ جہنم کے بیچوں بیچ آگ کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ حکم دے رہا ہے کس کو کہاں جانا ہے، اور وہ سوائے اللہ کے حکم کے کسی کا حکم نہیں مانتا، لیکن آگ اس کو تکلیف نہیں دیتی۔ جہنم میں ڈپٹی دینے والے فرشتے ہوں گے، آگ ان کو تکلیف نہیں دے گی۔ اور جو آپ پہلے سن چکے ہیں کہ اہل ایمان کو بھی جہنم میں سے گزرنا پڑے گا تو جہنم ان کے لیے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ تو جہنم میں رہتے ہوئے جس کو اللہ چاہیں گے آگ اسے جلائے گی، اور جس کو اللہ نہ چاہے آگ تو اس کو جلا ہی نہیں سکتی۔ تو یہاں اگر فرشتے جن کو معبود بنایا اگر وہ گئے جہنم میں تو جہنم تو اس کو نہیں جلائے گی، یہ ویسے ہے، لیکن آگے اللہ نے جواب دے دیا کہ جن کو تم نے معبود جانا انہوں نے نہیں کہا کہ ہم معبود ہیں، تو وہ تو نہیں، ان کو تو اللہ جہنم سے بہت دور رکھے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت دین حقیقت کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا رب العالمین۔ ربنا اغفر لي ولوالدي ولأستاذي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔